खुश आमदीद। आज हम जरा गहराई में जा रहे हैं। हुमायूं महबूब के YouTube चैनल पर जो वीडियो आई है, खास तौर पर 1 से 7 सितंबर 2025 वाले हफ्ते के लिए। जी बिल्कुल, इसमें सितारों की चाल और उनके क्या असरात हो सकते हैं उस पर बात की गई है। तो हमारा मकसद यही है कि इस गुफ्तगू से जो अहम नुकात हैं, जो मशवरे हैं या जो वार्निंग्स हैं, उनको समझें। हाँ, ताकि एक वाज़ेह तस्वीर मिल सके कि क्या कहा गया है, उमूमी तौर पर भी और फिर हर बुर्ज के हिसाब से भी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हुमायूं महबूब साहब ने इस हफ्ते के लिए क्या रहनुमाई दी है। जी। वीडियो के शुरू में तो वो कुछ तमहीदी बातें करते हैं, नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। जी। असल बुर्ज की तरफ, पहला बुर्ज हमल यानी एरीज, उनके लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता? हमल वालों के लिए उमूमी तौर पर तो हफ्ता मुस्बत नजर आता है। अच्छे मौके मिल सकते हैं, माली फायदा हो सकता है, या शायद माजी में जो मेहनत की थी उसका कुछ सिला मिल जाए। लेकिन कोई एहतियात भी है। हाँ, अगर कोई नई बिजनेस पार्टनरशिप करनी हो तो मशवरा दिया गया है कि माहिरीन से जरूर पूछ लें। यानी मौका है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं कूदना। सेहत के बारे में कुछ सरदर्द वगैरह का जिक्र था। जी, सरदर्द या खवातीन में बाल गिरने की शिकायत हो सकती है, और आसाबी निज़ाम पर भी ध्यान देने का कहा है। शायद काम का दबाव हो सकता है। और क्या मशवरा है? गैर ज़रूरी बहसों मुबाहसे से बचें। दूसरी तरफ समाजी तकरीबात में जाना या किसी रिश्ते में बेहतरी के इम्कानात भी हैं। प्रॉपर्टी के मामलात कैसे हैं? कोई डील हो तो सकती है, लेकिन एहतियात से, और ये जहन में रखें कि कुछ ताखीर हो सकती है। फौरन फैसला ना करें। तो मजमूई तौर पर हमल के लिए मिला जुला लेकिन मुस्बत हफ्ता है। जी, माली तौर पर अच्छा है, काम में थोड़ा तनाव मुमकिन है, और तालीम पर तवज्जो देना भी अहम है। ठीक है, अब आते हैं बुर्ज सौर यानी टॉरस की तरफ। इनके रुके हुए कामों का क्या बनेगा? सौर वालों के लिए अच्छी खबर है कि रुके हुए कामों में कुछ पेशरफ्त हो सकती है। विरासत से मुताल्लिक कोई अच्छी खबर आ सकती है। वाह! जी, या फिर मंगनी या शादी जैसे मामलात तय पा सकते हैं। सेहत के हवाले से ब्लड प्रेशर का ख्याल रखने को कहा गया है। सफर के बारे में क्या है? मशवरा है कि अगर सफर बहुत जरूरी नहीं है तो शायद टाल देना बेहतर हो। लेकिन अगर बैरून मुल्क सेटलमेंट या सुकूनत का मामला है तो उसके लिए वक्त अच्छा है। दस्तावेजात में भी बेहतरी आ सकती है। और कोई खास बात? मजहबी सरगर्मियों में दिलचस्पी बढ़ सकती है, या उस सिलसिले में सफर हो सकता है। गाड़ी वगैरह खरीदने का भी इम्कान है। सेहत के हवाले से कोई और एहतियात? बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें और अपनी टांगों को चोट से बचाएं। तालीम में कोई छोटी मोटी आर्जी रुकावट आ सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर सौर के लिए हफ्ता काफी अच्छा है। चलें आगे बढ़ते हैं। बुर्ज जोजा जेमिनी, उनकी हमदर्द तबीयत का जिक्र किया गया, इसका क्या मतलब है? जी, हुमायूं महबूब कहते हैं कि जोजा वाले लोग हमदर्द होते हैं, तो इस हफ्ते हो सकता है कोई उनकी इस फितरत का गलत फायदा उठाने की कोशिश करे। इसलिए उन्हें थोड़ा बर्दाश्त से काम लेना होगा और मोहतात रहना होगा। यानी दोस्त दुश्मन की पहचान का वक्त कह सकते हैं। शादी के मामलात में पेशरफ्त का भी इम्कान है। माली तौर पर क्या सूरत हाल है? पैसे के लेन देन, खासतौर पर नकद या कर्ज, इसमें बहुत एहतियात बरतें। सरमायाकारी करें तो अपने बजट में रहकर। प्रॉपर्टी का कोई इम्कान? जी, प्रॉपर्टी की डील हो सकती है। अजीजों की अयादत के लिए जाना पड़ सकता है, या अस्पताल का चक्कर लग सकता है। ताल्लुकात में कुछ बेहतरी? हाँ, अगर कोई रूठा हुआ है तो सुलह का इम्कान है। नए आइडियाज पर काम शुरू कर सकते हैं। माली हालत दरमियानी से बेहतर रहेगी। कोई वार्निंग? ड्राइविंग एहतियात से करें। एंग्जाइटी हो तो इस पर काबू पाएं। वालदा की सेहत का ख्याल रखें। ठीक है, अब चौथा बुर्ज सरतान यानी कैंसर, उनके लिए कुछ रिलीफ का जिक्र था। जी हाँ, कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कुछ सुकून, कुछ बेहतरी ला सकता है। कर्जों से निजात के रास्ते निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए समझदारी से काम लेना होगा। रिस्क लेने से मना किया है? जी, गैर जरूरी रिस्क से गुरेज करें, और खास तौर पर जज्बाती मामलात, रोमानवी ताल्लुकात और सोशल मीडिया, इनमें बहुत मोहतात रहें। क्यों? क्या खतरा है? ब्लैकमेलिंग या गलत इल्जामात लगने का अंदेशा जाहिर किया गया है। इसलिए गैर कानूनी या गैर अखलाकी कामों से तो बिल्कुल दूर रहना है। ताल्लुकात में क्या रवैया अपनाना चाहिए? दूसरों से मशवरा लेना फायदेमंद हो सकता है। हालात ऊपर नीचे हों तो उन्हें वक्ती समझें। घर में नरमी से बात करें, खास तौर पर शरीके हयात से बहस न बढ़ाएं। लचक दिखाएं तो बेहतर रहेगा। माली हालत कैसी रहेगी? माली हालत अच्छी रहेगी, लेकिन ड्राइविंग में फिर वही एहतियात, और अगर कोई पुरानी बीमारी है या मैदे का मसला है तो उसका ख्याल रखें। सफर की प्लानिंग भी हो सकती है। अच्छा जी, अब आते हैं बुर्ज असद लियो पर।
ان کے تنازعات حل ہونے کا امکان ہے۔ جی، اسد والوں کے لیے یہ ہفتہ اہم ہو سکتا ہے کیونکہ کاروباری یا ذاتی نوعیت کے جو جھگڑے چل رہے تھے ان کے حل ہونے کا امکان ہے۔ لیکن کام کی جگہ پر محتاط رہنا ہے۔ بالکل، غصے اور جذبات پر قابو رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ بات بگڑ سکتی ہے۔ مالی معاملات میں واضح بہتری نظر آ رہی ہے۔ تعلقات اور فیملی لائف؟ جو لوگ روٹھے ہوئے تھے ان سے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، فیصلے سمجھداری سے کریں۔ مالی طور پر یہ ہفتہ کافی بہتر ہے، فیملی پر توجہ دیں گے، ان کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ کوئی بڑی تبدیلی جیسے رہائش وغیرہ؟ جی، رہائش کی تبدیلی کا امکان ہے۔ شادی شدہ ہیں تو اولاد کی پیدائش کی خبر مل سکتی ہے۔ رشتہ داروں سے تعلقات بہتر ہوں گے۔ گاڑی بدلنے یا بیچنے کا بھی سوچ سکتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے؟ پیٹ اور دل کا خیال رکھیں، کھانے پینے میں احتیاط کریں۔ چلیں اب چھٹا برج سنبلا یعنی ورگو، ان کے لیے عجیب واقعات کا ذکر تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ ہمایوں محبوب نے کہا کہ ورگو والوں کو اس ہفتے کچھ غیر متوقع یا عجیب سے حالات پیش آ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی مشورہ دیا کہ گھبرانا نہیں ہے اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ یعنی تصدیق ضروری ہے؟ جی، سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں، پہلے تصدیق کریں۔ مالی معاملات میں بہت ہوشیار رہیں، دھوکے کا اندیشہ ہے۔ سسرال سے تعلقات کا بھی ذکر تھا؟ ہاں، ان کے ساتھ اپنے رویے پر غور کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ خواتین کچن میں خاص طور پر آگ کے پاس کام کرتے ہوئے بہت احتیاط کریں۔ کوئی مثبت پہلو؟ اگر کوئی پرانی غلط فہمی تھی تو وہ دور ہو سکتی ہے۔ سرمایہ کاری کریں تو بہت سوچ سمجھ کر۔ مذہبی دلچسپی بڑھ سکتی ہے، کوئی نیا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ سماجی تقریبات میں شرکت، بیرون ملک سفر میں بھی کچھ مثبت ہو سکتا ہے۔ صحت میں پیٹ اور ٹانگوں کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب 7واں برج میزان یعنی لبرا، ان کی مصروفیات بڑھنے والی ہیں؟ جی، میزان والوں کی فیملی اور کام دونوں جگہ مصروفیات بڑھ سکتی ہے۔ اگر ماضی میں کسی تعلق میں خرابی آئی تھی تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اولاد کی طرف سے کوئی اچھی خبر، پیدائش یا کامیابی کی۔ وعدوں کے بارے میں کیا خاص نصیحت تھی؟ یہ کہ کوئی بھی وعدہ کریں، خاص طور پر اگر مذہبی نوعیت کا ہو تو اس کے اچھے برے پہلو دیکھ لیں۔ ہفتے کے بیچ میں تھوڑی بے چینی یا دباؤ ہو سکتا ہے، اس دوران بحث سے گریز کریں۔ سفر اور مالی حالت؟ بیرون ملک سفر یا وہاں رہنے کے منصوبوں میں بہتری آ سکتی ہے۔ عمرہ یا زیارت کا موقع بن سکتا ہے۔ مالی حالت بہتر رہے گی۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے؟ رشتے کے معاملات میں پیش رفت ہو سکتی ہے، گھر میں اچانک مہمان آ سکتے ہیں۔ صحت میں جلد اور آنکھوں کا خیال رکھیں۔ 8واں برج عقرب یعنی اسکارپیو، ان کی کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے، خاص کر پراپرٹی والی؟ بالکل، عقرب والوں کے لیے یہ ہفتہ کسی ایسی خواہش کی تکمیل لا سکتا ہے جو اچانک ہو، اور اگر وہ پراپرٹی سے متعلق ہے تو کوئی اچھی ڈیل یا کمیشن ملنے کا قوی امکان ہے۔ رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے؟ جی، اگر کوئی مسئلہ تھا تو وہ حل ہو سکتا ہے۔ حکمت عملی سے کام لیں گے تو حالات کافی بہتر ہو سکتے ہیں۔ گھر کے معاملات بھی بہتر ہوں گے۔ کوئی احتیاط؟ غصے سے بچنا ہے اور کسی سے دشمنی نہیں لینی۔ شادی میں رکاوٹ تھی تو دور ہو سکتی ہے۔ بیرون ملک تعلیم یا نوکری کے لیے سفر کامیاب ہو سکتا ہے۔ سرکاری کاموں میں بھی آسانی ہوگی۔ صحت کے بارے میں کیا خیال رکھنا ہے؟ بلڈ پریشر اور بچوں کی صحت، سستی سے بچنا ہے، کوششیں بڑھانی ہے۔ ڈیل وغیرہ کے لیے وقت اچھا ہے، البتہ ہڈیوں، وائرل انفیکشن یا کان، ناک، گلے کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 9واں برج کوس یعنی سیجیٹیریس، ان کے قانونی معاملات میں تاخیر؟ جی، سیجیٹیریس والوں کو شاید قانونی معاملات میں کچھ دیر کا سامنا کرنا پڑے۔ مشورہ یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو کورٹ سے باہر ہی سیٹلمنٹ کر لیں۔ حاسدین سے بھی ہوشیار رہنا ہے۔ گھر اور صحت کا کیا حال ہے؟ گھر کے حالات تو بہتر ہوں گے، لیکن صحت کے کچھ مسائل آ سکتے ہیں۔ خواتین کو سائیکل میں پرابلم، مردوں کو سر یا کمر میں درد۔ والدین کی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ گفتگو میں احتیاط؟ بہت زیادہ۔ تلخی اور غصے سے بالکل بچنا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ مثبت رویہ رکھیں۔ مالی معاملات میں کسی پر بھروسہ نہ کریں، دھوکے کا امکان ہے۔ علاج پر خرچہ ہو سکتا ہے، لیکن دوسری طرف خوشی کی تقریبات میں شرکت بھی ہوگی۔ گاڑی میں خرابی کا بھی امکان ہے۔ اب 10واں برج جدی یعنی کیپریکون، ان کے لیے سفر کا امکان ہے؟ جی، تعلیم یا کاروبار کے لیے سفر ہو سکتا ہے، لیکن خرچے کنٹرول میں رکھنے ہیں ورنہ آگے مشکل ہو سکتی ہے۔ جذباتی معاملات؟ اگر کوئی غلط فہمیاں تھیں تو وہ دور ہو سکتی ہیں۔ نیا مقدمہ شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں۔
ملازمت پیشہ افراد کے لیے کچھ خاص؟ کچن کی چیزوں پر خرچہ ہو سکتا ہے، نوکری میں خاص کر بینکنگ یا فائنانس والوں کو پہچان یا تعریف مل سکتی ہے، مالیاتی اداروں میں نوکری کا موقع بھی مل سکتا ہے، سماجی زندگی، نئے دوست بن سکتے ہیں، سماجی اور مذہبی محافل میں شرکت کریں گے، صحت میں ٹانگوں اور بلڈ پریشر کا خیال رکھیں، کھانے پینے میں احتیاط، باسی کھانے سے پرہیز۔ 11واں برج دلو یعنی ایکویریس، ان کے لیے بچوں کے حوالے سے خوشخبری۔ جی، شادی شدہ دلو والوں کو اولاد کی طرف سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے، مالی پریشانیوں میں کمی آئے گی، نوکری کے موقع ملیں گے۔ اچانک تقریبات میں شرکت، جی، اچانک کسی سماجی یا مذہبی تقریب میں جانا پڑ سکتا ہے۔ خواتین کے لیے شادی بیاہ کے معاملات میں بہتری ہے، طالب علموں کو پڑھائی پر بہت توجہ دینی ہے، لاپرواہی نہ کریں۔ رہائش یا گاڑی کی تبدیلی، اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے، کبھی کبھار گھر میں تھوڑی ٹینشن ہو سکتی ہے۔ صحت اور دیگر احتیاطیں، پیٹ، آنکھوں اور دانتوں کا خیال رکھیں، مالی معاملات اور سرمایہ کاری میں بہت احتیاط، ہر چیز کا ثبوت رکھیں، سوشل میڈیا اور ہیکنگ سے بھی محتاط رہیں۔ اور آخر میں 12واں برج ہود یعنی پائسیز، ان کے لیے وقت بچانے کا مشورہ ہے۔ بالکل، پائسیز والوں کو کہا گیا ہے کہ فضول باتوں یا کاموں میں وقت ضائع نہ کریں۔ اچھی بات یہ ہے کہ پرانے قرض یا پھنسے ہوئے پیسے واپس مل سکتے ہیں۔ اور اولاد اور سفر، شادی شدہ ہیں تو اولاد کی طرف سے خوشخبری، بیرون ملک سفر میں پیش رفت، اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے نبھائیں۔ سرمایہ کاری میں کیا احتیاط ہے؟ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، جذباتی یا جلد بازی میں نہیں۔ نظام ہضم کا خیال رکھیں۔ چوٹ کا امکان، جی، نچلے دھڑ یا پاؤں میں چوٹ لگ سکتی ہے، پانی والے ایڈونچر سے گریز کریں، گھر پر مرمت وغیرہ یا نئی چیزوں پر خرچہ ہو سکتا ہے، بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ تو یہ تھا ہمایوں محبوب کی 1 سے 7 ستمبر 2025 کے ہفتے کے لیے تمام بروج کا ایک تفصیلی جائزہ۔ جی، اس میں ہر برج کے لیے مشورے بھی تھے، انتباہ بھی، اور جیسا ہم نے شروع میں بات کی، کچھ وسیع تر سماجی اور روحانی تبصرے بھی تھے۔ بالکل، یہ صرف ستاروں کی بات نہیں بلکہ ذاتی عمل، احتیاط اور توکل کا پیغام بھی اس میں شامل ہے۔ صحیح کہا۔ یہ سب سننے کے بعد ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ اس قسم کی رہنمائی، چاہے وہ علم نجوم سے ملے یا کہیں اور سے، اس کو اپنی ذاتی کوشش اور عملی زندگی سے کیسے جوڑا جائے؟ مطلب توازن کیسے قائم ہو؟ خاص طور پر آج کل جب ہر طرف سے اتنی معلومات آ رہی ہیں، صحیح غلط کی پہچان اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ خود ایک بڑا چیلنج ہے نا؟ یہ واقعی ایک بہت اہم نقطہ ہے اور اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ اس گہرائی میں بات کرنے کا شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ آئندہ گفتگو تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔